ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ حکومت کی دعوت افطار، LB اسٹیڈیم کے اطراف ٹریفک پابندیاں، متبادل راستے اختیار کرنے کا مشورہ۔ ریلوے پولیس نے اتوار کی رات ایک MMTS ٹرین میں خاتون سے جنسی زیادتی کی کوشش کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ گرفتار شخص کی شناخت جی مہیش کے طور پر ہوئی ہے۔ BRS پارٹی وقف بورڈ ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کی سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود صرف BRS پارٹی کے اقتدار میں ہی ممکن۔ بانسواڑہ میں دعوت افطار، رکن کونسل کویتا کا خطاب۔ تلنگانہ کابینہ میں توسیع کرنے کانگریس ہائی کمان کی منظوری، 6 وزراء کو شامل کرنے پر ایک مسلم کو موقع فراہم کرنے کا امکان۔ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ کابینہ کی توسیع کو منظوری دے دی ہے اور اطلاعات کے مطابق اس بار 4 نئے وزراء کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ فی الحال کابینہ میں مزید 6 نئے وزراء کو شامل کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر 6 وزراء کو شامل کیا جاتا ہے تو ایک مسلمان کو موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈپٹی اسپیکر اور چیف وپ کے عہدوں پر بھی تقرریاں متوقع ہے۔ اسمبلی اجلاس کے اختتام کے بعد کابینہ میں توسیع کے امکانات ہیں۔ کابینہ میں توسیع کے فیصلے کے بعد کومٹ ریڈی، راج گوپال، سدرشن ریڈی، جی وویک، پریم ساگر اور سری ہری کا امکانی وزراء کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ پیر کی رات چیف منسٹر ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی اور PCC صدر مہیش کمار گوڑ دہلی پہنچے۔ وہاں انہوں نے AICC صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی اور جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال سے ملاقات کی۔ اس اجلاس میں کانگریس کے ریاستی امور کے انچارج میناکشی نٹراجن بھی شریک ہوئی۔ ملاقات میں تلنگانہ کی تازہ سیاسی صورتحال، کابینہ میں کس کو شامل کیا جائے اور 24 سے 26 اپریل تک حیدرآباد میں منعقد ہونے والی بھارت سنویدھان انٹرنیشنل کانفرنس جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کی دعوت افطار، LB اسٹیڈیم کے اطراف ٹریفک پابندیاں، متبادل راستے اختیار کرنے کا مشورہ۔ LB اسٹیڈیم کے اطراف منگل کے روز گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کی گئی ہے۔ حیدرآباد سٹی ٹریفک پولیس کے مطابق حکومت کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار کے پیش نظر شام 4 بجے سے رات 8 بجے تک مخصوص راستوں پر ٹریفک کی آمد و رفت محدود رہے گی۔ اس دوران LB اسٹیڈیم کی طرف جانے والے اہم راستوں پر ٹریفک جام کا امکان ہے، جس کے پیش نظر شہریوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پابندیوں کے تحت مخصوص مقامات پر گاڑیوں کی نقل و حرکت کو روک دیا جائے گا یا ضرورت پڑنے پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا جائے گا۔ AR پیٹرول پمپ جنکشن سے BJR اسٹیچو کی طرف جانے والی ٹریفک کو اجازت نہیں ہوگی اور اسے AR پیٹرول پمپ سے نامپلی کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح بشیر باغ سے AR پیٹرول پمپ کی سمت جانے والے راستے کو BJR اسٹیچو کے مقام پر روک کر SBH ایبٹس اور نامپل اسٹیشن روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ سجاتا اسکول لین سے خان لطیف خان بلڈنگ کی طرف آنے والی ٹریفک کو سجاتا اسکول جنکشن پر روک کر نامپلی کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ منگل کے روز شام 4 بجے سے رات 8 بجے تک جن چوراہوں سے گریز کرنا چاہیے ان میں پنجا گٹا، VV اسٹیچو، راجیو گاندھی اسٹیچو، نرنکاری، اولڈ PS سعید آباد، لکڑی کا پل، اقبال مینار، رویندر بھارتی، حیدرآباد ٹریفک پولیس جنکشن، بشیر باغ، BJR اسٹیچو سرکل، SBI گن فاؤنڈری، ایبٹ سرکل، AR پیٹرول پمپ، نامپلی، خان لطیف خان بلڈنگ، لبرٹی، حمایت نگر، اسمبلی، MJ مارکیٹ اور حیدرگڑھ شامل ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق رویندر بھارتی سے BJR اسٹیچو کی طرف جانے والی RTC بسوں کو LB اسٹیڈیم کے مرکزی دروازے یعنی خان لطیف خان بلڈنگ کے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور انہیں AR پیٹرول پمپ سے نامپلی کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ پولیس نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ وہ ٹریفک کی تازہ ترین معلومات کے لیے اس کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر فالو کریں۔ سفر کے دوران کسی ہنگامی صورتحال کی صورت میں حیدرآباد ٹریفک پولیس ہیلپ لائن 9010203626 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ریلوے پولیس نے اتوار کی رات ایک MMTS ٹرین میں خاتون سے جنسی زیادتی کی کوشش کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ گرفتار شخص کی شناخت جی مہیش کے طور پر ہوئی ہے، جو میڈچل ملکاجگیری ضلع کے گوجالی گاؤں کا ساکن ہے۔ تاہم متاثرہ خاتون نے پولیس کی جانب سے دکھائی گئی مشتبہ شخص کی تصویر کو شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو پکڑنے کے لیے 4 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہے۔ پولیس سکندرآباد سے میڈچل تک کے 28 کلومیٹر کے ریلوے روٹ پر CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔
متاثرہ خاتون کا تعلق آندھرا پردیش کے اننت پور ضلع سے ہے اور وہ اس وقت میڈچل میں مقیم ہے، جہاں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتی ہے۔ اتوار کی شام وہ اپنا موبائل فون درست کروانے کے لیے سکندرآباد گئی تھی۔ رات 7:15 پر وہ سکندرآباد اسٹیشن سے MMTS ٹرین کے خواتین ڈبے میں سوار ہوئی۔ تقریباً 8:15 پر جب وہ 2 دیگر خواتین الوال اسٹیشن پر اتر گئی تو وہ ڈبے میں تنہا رہ گئی۔ اسی دوران ایک نامعلوم شخص اس کے قریب آیا اور مبینہ طور پر اسے نازیبا انداز میں چھوا۔ خاتون نے خوفزدہ ہو کر چلتی ٹرین سے کومپلی کے قریب چھلانگ لگا دی۔ مقامی افراد نے اسے زخمی حالت میں پایا اور فوری طور پر 108 ایمبولینس کے ذریعے گاندھی اسپتال منتقل کیا۔ BRS پارٹی وقف بورڈ ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کی سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود صرف BRS پارٹی کے اقتدار میں ہی ممکن۔ بانسواڑہ میں دعوت افطار، رکن کونسل کویتا کا خطاب۔ رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل BRS کویتا نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں فلائٹ موڈ چیف منسٹر قرار دیا۔ کویتا نے نشاندہی کی کہ پچھلے 15 ماہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 40 مرتبہ دہلی کے دورے کیے، لیکن تلنگانہ کے لیے کسی بھی قسم کا خاص فائدہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آیا ریاست کی حکمرانی حیدرآباد سے ہو رہی ہے یا دہلی سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہر فیصلے کے لیے دہلی سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ BRS پارٹی مرکزی حکومت کی جانب سے وقف بورڈ ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ کویتا نے کہا کہ BRS پارٹی اقلیتوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے ہر سطح پر، چاہے وہ ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت، اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اقلیتوں کی ترقی اور فلاح و بہبود صرف BRS پارٹی کی قیادت میں ہی ممکن ہے۔ کویتا نے ریاست میں کانگریس دور حکومت میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ KCR کی 10 سالہ قیادت کے دوران کوئی بھی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے، لیکن جب سے کانگریس اقتدار میں آئی ہے، ہر ماہ ایک مذہبی فساد ہو رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پر تنقید کی کہ وہ ان واقعات کا جائزہ لینے یا کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے جینور فسادات سے متعلق افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فسادات کے دوران ہندو اور مسلمانوں کے دکانات کو نذر آتش کیا گیا۔ 3 ماہ تک انٹرنیٹ سروس بند رہی۔ وہاں کے عوام کافی پریشان حال رہے، لیکن حکومت کی جانب سے متاثرین کو کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا گیا۔ کویتا نے مزید کہا کہ کانگریس حکومت غریب عوام، خاص طور پر مسلم برادری کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے رمضان گفٹس کی تقسیم منسوخ کر دی اور اقلیتی بہبود کے لیے مختص بجٹ کا صرف 25% بھی خرچ نہیں کیا، جبکہ BRS حکومت نے مسلم نوجوانوں اور خواتین کے لیے خود روزگار کے کئی منصوبے متعارف کرائے تھے۔ کانگریس حکومت ان منصوبوں کو جاری رکھنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے طلباء کے فیس ری ایمبرسمنٹ کے بقایا جات کی ادائیگی میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ نیا تعلیمی سال شروع ہونے والا ہے، لیکن حکومت ابھی تک بقایا جات ادا نہیں کر سکی۔ مزید برآں کویتا نے کانگریس حکومت پر شادی مبارک اسکیم کے تحت کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 1.60 لاکھ روپے اور 10 گرام سونا دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن گزشتہ 15 ماہ میں کسی بھی مستحق کو یہ فائدے نہیں ملے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے سوال کیا کہ ریاست نے 1.50 لاکھ کروڑ روپے کا قرض لے لیا ہے، لیکن عوام کو ان وعدوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔